من گھڑت باتیں اور خود اپنی طرف سے گڑے ہوئے اعمال، وہ دین خیال کرنا، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ دین کو خالص رکھنا چاہیے، جو اللہ نے دیا اس کو اختیار کرنا چاہیے، اس میں کوئی کمی کوئی اضافہ انسان نہیں کر سکتا۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ آپ دیکھیے اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر یہ رسول اپنی طرف سے اگر کوئی بات ملاتا اس میں جو وحی آتی ہے تو ہم اس کو دانے ہاتھ سے پکڑتے اور پھر اس کی شاہ رگ ہم کاٹ دیتے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر نے اتنی احتیاط سے، امانت سے اور حفاظت سے ہم تک دین کو پہنچایا ہے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ جو قرآن تم تک یہ نبی پہنچاتا ہے یہ اس میں اس کی کوئی خواہش شامل نہیں ہوتی، یہ خالص اللہ کا دین ہے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ اور اسی دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، قرآن کی حفاظت کرتا ہے اور سنت کو رائج کر کے امت میں 1400 سال 1500 سال سے اس کی حفاظت عملی طور پر کر دی۔ قرآن کی حفاظت دنیا، دشمنان اسلام، مخالفین اسلام مانتے ہیں کہ قرآن محفوظ کتاب ہے، اس میں کوئی اضافہ اور کوئی کمی آج تک نہیں ہو سکی، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ظاہری وسائل قرآن کی حفاظت کے مہیا کر دی اور خود اس کی حفاظت کی، تو اس لیے ہمیں بھی اسی بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ زندگی آسان بھی اسی میں ہی ہے کہ ہم اللہ کے دین جیسا ہمیں ملا ہم اس کو اختیار کریں، اس میں اگر کوئی کمی کریں گے پھر بھی مشکل میں پڑیں گے، اگر اضافہ کریں گے تو ہم خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں گے، صرف اپنی دنیا نہیں بلکہ آخرت میں بھی اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں گے۔